پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ایک اور جو ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر آپ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ 76 سیشن آف دی یو این جنرل اسمبلی نیو یارک کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے سائیڈ لائنز کے اوپر جو سارک جو ممالک ہیں ان کی ملاقاتیں تھیں یہاں پہ ان سائیڈ لائنز کے اوپر، لیکن جو منسٹری آف فارن افیئرز نیپال کی ہے، وزارت خارجہ نیپال کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہونی تھی اب یہ ملاقات نہیں ہو پائے گی، اور یہ 25 ستمبر 2021 کو ہونی تھی، سائیڈ لائنز پر ہونی تھی اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ صاحب ایسے وجوہات کیا اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ طالبان نے بھی ویسے یہ درخواست کی تھی، طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے، کہ وہ یو این کے اس اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ تو آریہ صاحب یہ دونوں چیزوں کو ذرا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو میٹنگ کینسل ہو گئی ہے ویسے کیا وجوہات دیکھتے ہیں اس کی آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا، کیونکہ سارک کا کیٹر جو ہے وہ نیپال میں ہے، اور سارک اب تو بہت عرصہ ہو گیا، ایک ڈیڈ باڈی بن چکی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں جب بہت زیادہ چل رہا تھا، جب میں دھکے دے دے کے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ تم گنگا جمنا تہذیب کے وارث ہو، جب پاکستان میں یہاں سیفما کھلا ہوا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے اس طرف بھی ہم جائیں گے، تو اس وقت راجیو گاندھی ہوتا تھا، یہاں بے نظیر بھٹو ہوتی تھی، اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے، وہاں سینا واجد نئی آئی تھی، تو یہ سارک بڑی ایکٹیو تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سارک جو تھی اور سیفما بھی تھی، یہ سب کے سب آخر میں ختم ہوتے گئے، اور اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ خود نریندر مودی کا کردار ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہ اس حد تک اس کی جو پولیٹکس ہے وہ اینٹی مسلم ہے کہ جس کی حساب ہی نہیں، اور اسی وجہ سے بنیادی طور پر وہ خاص طور پہ اس نے سارک کی انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے، بے شک اس میں بنگلہ دیش شامل ہے، نیپال شامل ہے، نیچے جو سری لنکا شامل ہے، پاکستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں تک وہ کابل تک وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو چندر گپت موریہ کا زمانہ تھا، جس کے بعد بندوسارا آیا تھا، بندوسارا کے بعد جو اشوک آیا تھا، یہ ساری حکومت جو ہے ایک ہندوتوا کی حکومت ہے، اور سارا علاقہ ہمارا ہے۔ تو ابھی بھی اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی بھی بندے نے ملاقات کی اس میں تصور نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جہاں کبھی انڈیا والے بھی ہوں گے، بنگلہ دیش والے بھی ہوں گے، سری لنکا والے بھی ہوں گے، یہ سب اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک روایت تھی کہ وہاں سائیڈ لائن سے میٹنگ ہوا کرتی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل ٹینشنز جو بڑھ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر نا اس کا امیر خان متقی کا وہ جو بیان ہے وزیر خارجہ کا، اس کی پریس کانفرنس، اس میں جو بات ہے کہ اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور ہمارے پاس جو ایک لسٹ ہے طالبان کے خلاف، اس کا اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا ہے کہ جب آپ روز کہتے پھرتے ہو کہ تم اسی پریس کانفرنس میں اس نے اقوام متحدہ سے بات بھی کی ہے کہ ہمارا ایک بندہ بھی آپ بلاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم ایک حکومت کر رہے ہیں، ایک پورے خطے میں 4 کروڑ لوگوں کو ہمارا ملک ہے، اور ہمارا ملک بہت اہم ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بلاتے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ دیکھیں، دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ جو پارٹی جیت جاتی ہے حکومت وہی بناتی ہے۔ امریکہ، روس اور برطانیہ میں جیتنے والی ایک پارٹی کی حکومت ہے، کوئی اس پارٹی سے مطالبہ نہیں کرتا کہ دوسری جماعتوں کو بھی حکومت میں حصہ دو، یا دوسری پارٹیوں کے ارکان کو بھی وزیر بناؤ۔ طالبان نے 20% مسلسل جہاد فی سبیل اللہ، لاکھوں شہادتوں اور قربانیوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ مکمل کامیابی طالبان کی ہے، اس لیے افغانستان کی حکومت سازی بھی طالبان کا حق ہے۔ لیکن دنیا بھر کے ممالک افغانستان کے طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم دوسری جماعتوں کو بھی حکومت میں شامل کرو۔ ہم سے کہا جا رہا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری حکومت میں تمام علاقوں، قومیتوں اور لسانی گروہوں کی نمائندگی ہوگی، اس لیے دوسری جماعتوں کی حکومت میں شریک کرو۔ امیر خان متقی نے پوچھا کیا یہ سچ نہیں کہ ہماری حکومت میں ملک کے تمام طبقوں کی نمائندگی موجود ہے؟ اس میں تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، نورستانی بھی ہیں، دیوار بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، ہمارے وزراء میں پشتو، فارسی اور دوسری زبانیں بولنے والے گروہوں اور جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، اس لیے اپنا وعدہ تو ہم نے پورا کر دیا۔ تاہم اس مطالبے کے لیے کرین انصاف کہا جا سکتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں، مذہبی علاقے، لسانی جماعتوں کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے۔ ٹھیک، آج اب اس نے کہا ہے کہ اب ساری دنیا کو تسلیم کر لیجیے کہ طالبان افغانستان کے حکمران ہیں اور ہمارے نظریے کی جیت ہوئی ہے۔ یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا نے ہم سے مذاکرات کیے، ایک آپ کی حکومت آئی، اور اس حکومت کے آپ کی حکومت تھی، وہ حکومت بھاگ گئی، اور جس وقت عبداللہ اور حامد خان کرزئی جو تھا، کرزئی نہیں، اس کے بعد اشرف غنی جو تھا، اس کے درمیان انتخابات میں اختلاف ہوا تھا، اشرف غنی جو تھا اس کے اختلافات ہوئے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا بے شمار ملک ایسے تھے جنہوں نے اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن وہ حکومت تھی، جائز تھی، کہ حکومت تو وہاں موجود ہوتی ہے۔ حکومت کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 علاقہ ہونا چاہیے،
نمبر 2 اس کے اندر عوام ہونے چاہیے، نمبر 3 اس کی ایک حکومت ہونی چاہیے، اور نمبر 4 اقتدار اعلیٰ ہونا چاہیے یعنی ساورینٹی۔ اس نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں غلام اسحاق زئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب غلام اسحاق زئی جو ہے یہ افغانستان کی اس حکومت کا نمائندہ ہے کہ جو حکومت واقعی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یا تو اگر اتنے شیر کے بچے ہو، امریکہ اتنا شیر کا بچہ ہے، تو پھر تو اس کی ایگزائل حکومت کو تسلیم کرے اور اس کو ایگزائل علاقہ پکڑائے، اپنے ملک میں پکڑا دے کہ جناب اشرف غنی کی یہ ایگزائل حکومت بن گئی ہے اور ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے، ایگزائل حکومت بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر آ جاؤ اور ہم نے اپنے سہیل شاہین صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جا کے وہاں پر افغانستان سے کی نمائندگی کریں یونائٹڈ نیشن میں، اور ہماری UN کے اندر دیکھیں نا آپ۔ اچھا، اور یہ سب ایک چیز اور ہے جو آپ نے امیر خان منتقی کی جو بات کی ساری چیزوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، جس کی حکومت ہوتی ہے وہی کرتے، لیکن یہ جو انکلوزیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی، بار بار پاکستان بھی اس چیز کے اوپر بات کر رہا تھا، باقی سب بھی کہہ رہے تھے۔ اب اگر امیر متقی یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کی نمائندگی ہے، اور گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو BBC کو بھی انٹرویو دیا گیا، تو پاکستان بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب آنے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وزیر اعظم پاکستان تو خود اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی انسانی المیہ بھی یا ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ جنم لے سکتا ہے۔ اب اگر طالبان یہ کہہ رہے کوئی المیہ نہیں ہوتا، 5 سال انہوں نے چلایا تھا اور اس میں 1.5 سال قحط تھی، اور یونیسیف جو تھی اپنی بیکریاں بند کر کے چلی گئی تھی، اور افغانوں کے اندر سخت قحط سالی کا عالم تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھیں، اس کے باوجود وہ سروائیو کر گئے۔ دیکھیں نا، عمران خان سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تم سارے طبقوں کی نمائندگی، چلو پارٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان سے کہ سارے طبقوں کی نمائندگی کرو، تو وہ کہے جی میرے پاس دیکھیں پرویز خٹک بھی ہے پٹھانوں میں سے، ٹھیک، اور بلوچوں میں سے میرے پاس سوری بھی ہے، اور ایک دو لوگ بھی، یارمد رند بھی ہے، اور پنجابیوں میں میرے پاس اپنا کیا نام ہے محمود الرشید بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سرائکیوں میں وہ بھی ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم یہ کہیں عمران خان کو کہ نہیں، پرویز خٹک کی جگہ اسفندیار ولی کو لو، یہ تو زیادتی ہے، پرویز خٹک کی جگہ تم اپنا مفتی محمود کو لو، یہ زیادتی ہے، اور بلوچوں کی جگہ تم یار احمد رند کی جگہ تم اختر مینگل کو لو، یہ زیادتی ہے، اور اگر تم کو ہم یہ کہیں کہ جی شہباز شریف کی کو لو اس کی جگہ، یہ طالبان سے یہ کہہ رہے ہیں جب تک تم عبداللہ کو نہیں نام مانو گے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے اصل زیادتی، یہ ہے اصل زیادتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، نورستانی بھی ہیں، ہمارے پاس بدخشانی بھی ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ اگر عمران خان، سمپل سی بات ہے، عمران خان سے کہ عمران خان سے کہیں سارے طبقوں کی نمائندگی، وہ کہے گا میرے پاس پارٹی ساری جگہ پہ، تو میں کہوں گا میں نہیں مانتا ہوں۔ جب تک تم اسفندیار ولی ہو یا مفتی محمود کو نہیں لیتے پرویز خٹک کی جگہ، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے وہ زیادتی جو طالبان کے ساتھ پوری دنیا کر رہی ہے۔ رائٹ آریہ صاحب، بالکل یہ آپ نے اس کے اوپر جو بات کی ہے۔ ایک بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے تیسرے موضوع کی طرف بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔